اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے بھی فرض کیے گئے۔ یا رب ذوالجلال، یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا لوگو یہ رمضان کے روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ واضح پیغام ہے رب ذوالجلال کا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کیے گئے ہیں؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے، پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب یہاں میں چند احادیث، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے، بہرحال جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ کوئی پیغام آپ تک میں پہنچا سکوں۔ اللہ جل شانہ اپنی رارب کتاب قرآن مجید میں واضح بیان دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کیے گئے ہیں؟ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ مقصد اور مدعا کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ فرمایا کس سے جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے۔ کس سے؟ اور بولو سارے، مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مومنوں تم پر روزے فرض ہیں۔ کیوں فرض ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مقصد یہ ہوا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو کر بھی پرہیزگاری سے بہت دور ہوتا ہے، مومن ہو کر بھی پرہیزگاری سے ابھی دور ہوتا ہے۔ یعنی مومن ہونا اور ہے، پرہیزگار ہونا اور ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس پر روزے فرض کیے گئے، اب پرہیزگار وہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ان کے مقاصد جو تھے وہ سارے پورے کیے، اور پھر وہ مومن وہ اپنی اس کی ایمان کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، اور حتیٰ کہ رمضان المبارک جب کمپلیٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتقاء کی دولت عطا فرما دی، اور وہ پرہیزگاروں میں شامل ہو گیا، وہ پرہیزگاروں میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ فرق واضح ہے، ایمان والوں سے خطاب کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے کہ کوئی شخص اگر رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ پاتا ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ مہینہ گزارنے کے باوجود اگر اتقاء کی دولت نہیں اپنے پلے باندھتا، اگر اس کو اتقاء کی دولت نہیں ملتی، پرہیزگاری نہیں ملتی، اگر اس کی زندگی میں اس کے شب و روز میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، تو سمجھ لو کہ وہ یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں رہ گیا، لعلکم تتقون سے باہر ہی رہا، اس کو رمضان کا مقصد نہ مل سکا۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟
وہ جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے کہ ادھر سے دشمن نے وار کیا، آپ نے اس کی تلوار کیا گیا اپنی ڈھال رکھ دی، اپنے آپ کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا۔ اب حضور نے فرمایا یہ روزہ کیا ہے؟ ڈال ہے۔ یا رسول اللہ یہ روزہ کیسی ڈال ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، ہر اس عمل کے لیے ڈال ہے کہ جس سے وہ تمہیں پریشان کرے، جس سے تم پرہیزگاری کی دولت سے دور رہ جاؤ۔ یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تمہاری زبان کو کنٹرول میں رکھ سکے، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تمہاری آنکھوں کو برائی دیکھنے سے روک سکے، یہ روزہ ڈال ہے، یہ روزہ محفوظ کرتا ہے تاکہ تمہیں گالم گلوچ سے محفوظ رکھے، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تمہیں برائی کے راستوں پر چلنے سے محفوظ رکھ سکے، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دے سکو، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تم حرام کے لقمے سے محفوظ رہ جاؤ، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تم کسی غریب کا حق نہ مار سکو، یہ روزہ ڈال ہے تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ روزہ ڈال ہے، ہر اس عمل سے ڈال ہے کہ جس سے تم بغاوت کی طرف چلتے ہو، جس سے تم رب کی نافرمان بندوں میں شامل ہو جاتے ہو، یہ ان چیزوں سے ڈال ہے، تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تمہیں میں نے بخشنا ہی بخشنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ سارے راستوں کے، ساری سہولیات کے ہوتے ہوئے اگر رمضان سے استفادہ نہیں حاصل کر پاتا، اگر بخشش نہیں کروا پاتا، تو واقعی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی بنتا ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، یہ ماہ مقدس جب طلوع ہوتا ہے، تو فرمایا آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز فرمایا شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، لیکن یہاں آپ کی اس کو میں تھوڑی ڈیفینیشن بھی دے دیتا ہوں، تھوڑی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ آسمان کھلنے کا مطلب کیا ہے۔ آسمان کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے جو دروازے ہیں، یہ وہ دروازے میں اس سے مراد ہیں۔ یعنی کہ آسمان کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، رب کی نعمتوں کے دروازے بھی کھل گئے، رب کے فضل کے دروازے بھی کھل گئے، رب کی بخشش کے دروازے بھی کھل گئے۔ کہا آؤ لوگو میری رحمت حاضر ہے لے لو، آؤ لوگو میری نعمتیں حاضر ہے لے لو، آؤ لوگو میرا فضل حاضر ہے لے لو، آؤ لوگو میری بخشش ہے، تم چاہتے ہو تو میں تم سب کے گناہوں کو بخشش فرما دیتا ہوں۔ اس لیے میرے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ دوسری بات فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا نام ہے؟ باب الریان۔ اور اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگا، صرف اور صرف روزے دار کے لیے وہ دروازہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے۔ اور جنت کے دروازے سارے رمضان کے شروع ہوتے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کھولنے کا؟ کہ لوگوں آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں جو تمہیں جہنم کی تہوں سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جہنم کی تہوں سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور پیغام دیا، لوگوں یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ باغیوں کے لیے ہے، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ مولا کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا جس عمل سے میرے محبوب نے تمہیں روکا ہے رک جاؤ۔ فرمایا جہنم تم پر حرام کر دوں گا، جنت تم پر واجب کر دوں گا، جنت تم پر واجب کر دوں گا۔
لیکن کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ میں نے شیطان بھی جکڑ لیے۔ یا اللہ انہیں کیوں جکڑا؟ کہا انسان کے دو دشمن ہیں۔ کتنے؟ دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے کھلا دشمن ہے، اور دوسرا اپنا نفس ہے، دوسرا اپنا نفس ہے۔ فرمایا شیطان کو جکڑ لیا، کیوں کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ گمراہی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے شیطانوں کو جکڑ لیا ہے تاکہ شیطان تمہاری زندگیوں سے دور ہو جائے، شیطان کا تمہارے زندگی سے کوئی عمل دخل نہ رہے، اور تم صرف اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ تم صبح اٹھو، سحری کرو، نفل پڑھو اور نماز پڑھو، قرآن پڑھو، رب کو راضی کرو۔ فرمایا میں تمہیں سارے ثوابوں کو دگنا چگنا کر دوں گا، فرض کو 70 گنا بڑھا دوں گا، نوافل کو فرض کا درجہ دے دوں گا، اور یہ تمہارے لیے ساری سہولیات ہیں۔ تم چھوٹا کام کرو گے، بڑا اجر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تم سب کو محبوب کے صدقے بخشنا چاہتا ہوں، محبوب کے صدقے تمہاری بخشش چاہتا ہوں، اس لیے تحفے میں تمہیں رمضان دیتا ہوں۔ اور حضرت علی، میں نے شاید پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی بات کی تھی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا لوگو اگر رب العالمین اس امت محمدی کو جہنم میں جلانا چاہتا تو رمضان کا مہینہ کبھی تحفے میں نہ دیتا۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہ ہے لوگوں کہ تمہیں رب جہنم سے خلاصی دینا چاہتا ہے، رب تمہیں جہنم سے نجات دینا چاہتا ہے، رب تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، رب تمہیں جنت کا پیغام دینا چاہتا ہے، اس لیے تحفے میں تمہیں رمضان دینا چاہتا ہے، اس لیے تحفے میں تمہیں رمضان دیا ہے۔ اور پھر اس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں مل گیا، یہ ماہ مقدس ملا، اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس کی شب و روز اس کا اکرام کیا۔ اس کا اکرام کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو برائیوں سے روکا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، اپنی زبان کو حرام بکنے سے محفوظ رکھا۔ اور پھر ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، زبان کی بات آ گئی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے اس روزے سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے کہ تمہارا اگر کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے نا، لڑ پڑتے ہو، تو اگلا اگر آپ کو مکہ مارے تو آپ کا جب تک 2 مکے نہ مارو تو اس وقت تک تو ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوتا نا۔ جب تک ہمیں اگلا ایک گالی دے، ہم اسے 2-4 گالیاں یکے بعد دیگرے دے کر اور اوپر سے اسے لاتوں اور غصوں کی برسات بھی کریں گے، تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ یہ منافقت دیکھے نا، اگلے نے ایک گالی دی اور بدلے میں 4 گالیاں بھی دی، اوپر سے مار بھی رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مجھے گالی کیوں دی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، آپس میں لڑ پڑو، اور اگلا تمہیں اگلی بات فرمایا اگر مکہ مارنے کے بعد، تھپڑ رسید کرنے کے بعد تمہیں گالی بھی دے دے اور پھر بھی اس کے جواب میں تمہیں اسے گالی نہ دو، تھپڑ نہ مارو، غصہ نہ کرو، اس کو صرف اتنی بات کہو بھائی میں روزے سے کیا ہوں، اور بولو سارے میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ اور فرمایا کہ صرف ایک بار نہیں 2 بار ایسا کہو کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم یہ کہو گے تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کر لو گے، اور یہ بات کہنے سے اگلے بندے کو بھی حیا آ جائے گی اور تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، تمہارا فساد برپا ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو تمہارے اللہ تعالیٰ یعنی ہر طرف سے انسانوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جنت کے دروازے اوپن چھوڑ دیے، بالکل کھلے چھوڑ دیے، کہا آ جاؤ، رحمتوں، فضل، اپنی برکات، اپنے رحمت، یہ سب دروازے کھول دیے، کہا سب کی تم پر بارش کر دوں گا۔ اور پھر جہنم کے دروازوں کو بالکل بند فرما دیا۔ کس کے لیے؟ امت محمدی کے لیے۔ کہا نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، تم جنتی ہونے کے مستحق ہو، کیونکہ میرے محبوب کی امتی ہو نا، اس لیے تمہیں تحفے میں جنت دیتا ہوں۔ اور یہ سارے انعام و اکرام کر لینے کے بعد اگر
رمضان المبارک کا مہینہ پورا گزر گیا، ہم نے عبادت کی، تلاوت قرآن کی، ہم نے نمازیں پڑھی، با جماعت پڑھی، ہم نے تہجد کا اہتمام کیا اور دن کو روزہ رکھا اور شام کو قیام اللیل کیا، یعنی تراویح پڑھی۔ اور جیسے ہی چاند رات آئی، جیسے ہی عید کا چاند نکلا، نہ ہمیں نمازوں کا پتہ، نہ ہمیں تلاوت قرآن کا پتہ، نہ ہماری زبان کنٹرول میں، نہ ہمارا نفس کنٹرول میں۔ اگر یہی صورتحال ہماری رہی تو یقیناً جس مقصد کے لیے روزوں کو فرض کیا گیا تھا، ہم اس مقصد سے دور رہے اور رمضان سے ہم نے کوئی استفادہ حاصل نہ کر سکے، اور پھر نہ کر سکے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اس لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ تمہیں بھوکا رکھا جا سکے۔ ابھی حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صبح اگر تم اپنے آپ کو یہ ساری عبادتوں اور ریاضتوں میں نہیں ڈالتے تو تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی جانور کا منہ صبح سیری میں کھلا پلا کر اس کا منہ باندھ دیا جائے اور سارا دن اس کو نہ گھاس ڈالی جائے، نہ چارہ دیا جائے، نہ پانی پلایا جائے، سارا دن اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے، حتیٰ کہ جب افطاری کا وقت ہو، اذان مغرب ہو، آپ اس کا منہ کھول دیں، اس کے آگے چارہ ڈال دیں، وہ چارہ چر لے اور پانی پی لے۔ فرمایا اگر اسی کی طرح تم نے بھی صبح منہ باندھا کھا پی کر اور شام تک ایسے باندھے رہے پڑے رہے، فرمایا اس جانور میں اور تم میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم نے کسی کو گالی نہیں دینی، تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، تم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تم نے کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچانی، تم نے حرام اور حلال میں فرق کرنا ہے، تم نے نمازیں پڑھنی ہیں، تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تم نے مسلمان کو اس کا حق دینا ہے، مساکین کو کھانا پہنچانا ہے، غرباء کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے بڑے کا ادب کرنا ہے، اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرنی ہے۔ یہ سارے کام امت محمدیوں کو عطا فرمائے گے۔ اگر یہ تمہارے اندر یہ کام موجود نہیں ہے، فرمایا تم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جس کا منہ باندھ کے رکھا اور شام کو کھول دیا۔ اس لیے ہمیں یہ فرق واضح کرنا ہے اور یہ سامنے کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہاں وہ جانور ہے، ہم انسان ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، ہم ایسے کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ گزرے تو تاکہ دنیا کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ کوئی مومن جا رہا ہے اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا اور اس کا رنگ اس پہ ایسے چڑھا، رنگ اس پہ ایسے چڑھا کہ اب دیکھتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ اس مسلمان نے رمضان گزارا ہے۔ اب رنگ کی بات آ گئی، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بات سے بات نکلتی ہے، اب رب کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ فرمایا لوگوں میں تم پر اپنے رنگ چڑھانا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا میں تم پر اپنا رنگ چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب بندہ جاتا ہے، ہماری عورتیں جاتی ہیں، بھائی صاحب سفید کپڑا لے کے گئیں، اس پہ یلو کلر چڑھا دو، اس پر گرین کلر لگا دو، اس پر ریڈ کلر چڑھا دو، اس پر بلیک کلر چڑھا دو۔ اب رنگوں میں ڈلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے ارے لوگوں، دنیا کے رنگ چڑھانے والوں، آؤ ایک رنگ میں بھی تمہارے اوپر چڑھانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بڑا رنگ ساز کون ہے؟ یا رب ذوالجلال تو کون سا رنگ چڑھانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں کھانے پینے سے پاک ہوں، یہ میری صفت ہے نا، رب کھانے سے پاک ہے۔ فرمایا میں تمہیں یہ رنگ چڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے دن بھر تمہیں بھوکا رکھا۔ تم انسان ہو، تم مکمل بھوک سے نہیں بچ سکتے، مکمل کھانے سے باز نہیں رہ سکتے، لیکن میری صفت ہے، میرا رنگ ہے، تمہیں دن بھر بھوکا رکھ کے تمہارے اوپر یہ رنگ چڑھا دیتا ہوں۔ تمہارا کام عبادت کرنا ہے، میرا کام عبادت کرنا نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر رنگ چڑھاتا ہوں، تم محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، سمجھ جاؤ کہ تم خدا کے قدموں میں آ گئے، خدا کے قدموں میں آ گئے۔ اب رب ہمارے اوپر اپنے رنگ چڑھانا چاہتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لوگوں کو کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے،
لوگوں کو رزق دیتا ہے. فرمایا تمہاری صفت یہ نہیں ہے, یہ میری صفت ہے کہ میں ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں. تم ہر ایک کو رزق نہیں پہنچا سکتے, لیکن تمہیں بھوکا رکھ کے, یہ میری صفت ہے کہ تمہیں بھوکا رکھ کے احساس دلاتا ہوں, غربا کا دلاتا ہوں, مساکین کا خیال رکھواتا ہوں, تاکہ تمہیں بھوکا رہ کر احساس پیدا ہو کہ ہم بھوک کیسی ہوتی ہے, یہ تڑپ کیسی ہوتی ہے, تاکہ تم, یہ میری صفت جو ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا, تاکہ تم کھانا کھلاؤ اور میرا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے. اللہ ہمارے اوپر بھی اپنے رنگ چڑھانا چاہتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے صاحبو کہ اپنی زندگیوں کو بدلو اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے اپنی زندگیوں کو ایسے چینج کرو, ایسے تبدیل کرو, تاکہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر جائے اور دیکھ کر ہمیں خود اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہو, تاکہ ہماری فجر کی نماز کبھی بستر میں نہ ہو, نیند کی آغوش میں کبھی ہماری فجر ضائع نہ ہو, اور دن کے کام کاج میں کبھی ہماری زور اثر مغرب نہ ضائع ہو, اور عشاء کبھی ہماری دنیاوی مصروفیات میں ضائع نہ ہو, ہماری قرآن پر کبھی ڈسٹ نہ پڑے اور کدے توڑ نہ پے قرآن تے. اس رمضان دا مقصد یہ ہے. آج اس امت کی اس تو بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جڑی کتاب تو غیر مسلم لوگ اس قرآن تو استفادہ حاصل کر کے اساں تو حکمرانیاں کر رہے ہیں, لیکن اساں دے قرآن تے توڑ پی رہی ہے. یہ بدبختی دا عالم ہے, یہ اس کی بدقسمتی ہے. لہٰذا اس ماہ مقدس میں کوشش کرو, تلاوت قرآن کرو, اور پھر ایک اور چیز تساں کو اسپیشل دساں کہ کوشش کرو کہ رمضان المبارک پہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک واراں تے تساں قرآن پاک کو ترجمے نال پڑھو. دیکھو نا عربی عبارت پڑھ دیاں سی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ثواب تو سن کو ملتا ہے, لیکن اسن کو پتہ تو نہیں قرآن کیا آختا ہے. قرآن دا مطالبہ کیا ہے, قرآن کے گفتگو کر رہے ہیں, رب دا کے حکم ہے. اس کی تے اپنی زندگیاں میں ایک بار تلاوت قرآن کرو, اور تلاوت قرآن ترجمے نال کرو, تاکہ قرآن دا مطلب سمجھ آوے قرآن اسن کو کیا آخر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک گل آج اور ایک پیغام دے ساں, اور بڑا سپیشل پیغام ہے, وقت پورا ہو گیا ہے لیکن گل بھی بڑی ہے. میں وہ گل یہ ہے کہ صاحبو اسی نماز پڑھتے ہیں, سارے نماز پڑھ دیا نا, اللہ جڑے پوریاں نہیں بھی پڑھ دے تو اللہ 5 وقت سارے کو نمازی بناوے. کوشش ہی کرنی ہے کہ نماز کتاب بچیاں کو کنو بازاروں آن کے نمازہ دا سبق سارے کو آندا ہے, اس کا ترجمہ یاد کرو, اس کا ترجمہ یاد کرو, اور ترجمہ یاد کر کے پھر جس وقت اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور یہ کہہ کر جب دنیا سے ہاتھ اٹھا لو, پھر ہاتھ مانو سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. انہاں گلاں دا مزہ کنو نا, لطف اٹھاؤ. وبحمدکا, سب تعریفاں تیرے واسطے ہیں. اس ساری اس ٹائم پورا ترجمہ کیتا, ٹائم خاصا چاہیے تو ساستے, بہرحال اس سارے کو ترجمے نال پڑھ کے یاد کرو, اور پھر جس ٹائم نماز پڑھو پھر ان چیزاں کو جس ٹائم عربی عبارت پڑھ سو نال ترجمہ تو اس ذہن میں دوڑا ہے, تو تسوں کو مزہ آ جائے نماز دا کہ میں اپنے رب دی تعریف کے لفظاں میں بیان کر رہے ہیں. اور جس ٹائم اس کیفیت نال نماز پڑھ سو, پھر جس ٹائم سجدہ کر سو نا, سجدے میں اپنی پیشانی کو رب دے سامنے جھکا کے جس وقت تو آنسو سبحان ربی الاعلیٰ, میرے مولا تیری ذات پاک ہے اور تیری بڑی عظیم ہستی ہے, جس وقت تو اپنے سجدے میں جل کا اپنے رب نالے گلاں کر سو, تو یقیناً تو کو سجدے دا لطف آ جل سی, مزہ آ جل سی. پھر تو اس شعر دا مطلب بھی آ جل سی کہ ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دیکھ, سجدے میں جا کے دیکھ. اس کی تے کوشش کرنی ہے, نماز دا اہتمام کرنا ہے, اور ان چیزوں کا خاص کر کے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے سارے دی حاضری کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما رہے.